السلام علیکم. ہم اپنا پچھلا سیشن معیز امجد صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرتے چلتے ہیں اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سوسائٹی کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا رول ہے؟ جی یمان، سوسائٹی کا بڑا میجر رول ہے. جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ آپ زندگی میں جو آپ کے گرد سرکل ہے اس کو لازماً انفلوئنس کرتے ہیں، اچھا نہیں تو برا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے سوسائٹی سے مراد اصل میں افراد کا مجموعہ ہے نا، جو ان کی ویلیوز ہوں گی جس وقت ہم ان کے اندر پیدا ہوتے اور پھر اس کے بعد پروان چڑھتے ہیں، تو انہی کی ویلیوز کو پہلے لیول پہ ہم انہی کی ویلیوز کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی جو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد انسان کی جیسے جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر بڑے اچھے اچھے رائٹرز نے اس پہ لکھا ہے. اس کو ضرور دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں کہ انسان کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اصل میں اس کے اندر کرٹیکل ریفلیکشن کی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے. آپ زیادہ کانشیس ہونے لگ پڑتے ہیں. یو سی ڈفرینسز اراؤنڈ یو. یعنی آپ کو پہلے صرف آپ کا گھر تھا جو انفلوئنس کر رہا تھا. اب جیسے ہی آپ بڑے ہوئے اور آپ محلے میں نکلنا شروع ہوئے، اسکول جانا شروع ہوئے، تو دین یو نوٹس ڈفرینسز کی یہ لوگ تو اور طرح سے بھی کرتے ہیں معاملہ. یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ کا وہ جو ویژن ہے وہ براڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ دیکھنے کے نتیجے میں ہم یہ اس کا تو انکار بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے اوپر انفلوئنس رکھتی ہے. جو چیز ہم کرتے ہیں یعنی ایٹ اے چائلڈ لیول، وہ ہم اس کے بارے میں کانشیس ہی نہیں ہوتے. جو انفلوئنس سوسائٹی کا ہے اسی کو اڈاپٹ کر کے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور دیکھیے یہ اس میں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں مذہبی جو رجحانات ہیں وہ کیسے پیدا کریں. تو جو مذہب کے ظاہری رجحانات ہیں نا، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، یہ دکھتی ہے، نماز دکھ رہی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا فیتھ موجود ہے. یہ ابھی بچے کی وہ سٹیج نہیں ہے کہ وہ فیتھ کو سمجھ سکے. جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ اس کو اس طرح کے ایبسٹریکٹ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ہم کیسے پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک. فار انسٹنس میں آپ کیسے پہنچے ہیں. ایز اے میچورر مائنڈ ہم سوچنے سمجھنے کرٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی پوزیشن پہ آئے ہیں، تب یہ ہمارے اندر پیدا ہوگی. لیکن جو ٹریڈیشنز ہیں، مثال کے طور پر ہم جب ملیں گے تو کسی کو تو صباح الخیر یا گڈ مارننگ کے بجائے السلام علیکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو ایسپیکٹ ہے السلام علیکم کرنے کا، یہ ایک ظاہری ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو بچہ یہ کرنا شروع کر دے گا. آپ کو نماز کا مطلب پتہ ہے نہیں پتہ، اس میں اذکار کیا ہو رہے ہیں یہ پتہ ہے نہیں پتہ، وہ پڑھنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ بلکہ وہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ پریکٹس کرے جو آپ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوگا. یہ وہ انفلوئنس ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سوسائٹی کا انفلوئنس ہے جس کے اندر بچہ اچھی یا بری، یعنی اس میں تو ابھی بچے کو نہ یہ پتہ ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، کیوں اچھا ہے، یہ مطلب یہ کیا اچھا ہے، اس میں کیا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بالکل اسی طرح سے یعنی آپ کی سوسائٹی، آپ کے اوپر آپ کی سوسائٹی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن یو ریچ اے لیول آف کانشیسنیس جدھر آپ اس کو کویسچن کرنے لگ پڑتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویئر یور اون ڈیولپمنٹ اسٹارٹس. اور اس کے بعد کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی کی جو پیدا کی ہوئی ویلیوز ہیں ان کے بالکل برخلاف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. سر، ہم دوسروں کے انفلوئنس سے خود کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ مطلب جیسے ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس جیسے ہو رہے ہیں، تو ہم خود کو اس سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم انفلوئنس سے نہیں نکال سکتے. ہم اس انفلوئنس کے بارے میں کہ یہ ہم، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں، ہم ویسے ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں تو میں آئی ازیوم کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ بہت پسندیدہ نہیں ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ اس کے بارے میں، اب یہ اصل میں کیا چیز ہے جو آپ نے شیئر کی ہے، یہ کانشیسنیس ہے. that you become conscious that you are being influenced in a negative way. یہ ہوا ہے نا. جیسے یہ ہو گیا
اب اگلی چیز شروع ہوگی کہ اب میں اس سے کیسے نکلوں. ٹھیک ہے, اس سے میں نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے, ورنہ ایک پورا کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ٹرائی ٹو ڈیولپ ان آور سیلوز دی ابلٹی ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا ٹائڈ. ٹھیک ہے جی, اپنی ہیبٹس پرائمریلی, یہ جو ابھی بات یمان نے بھی فرمائی, وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو انفلوئنس کرتی ہے اور پھر وہ عمل آپ کی ہیبٹس بنتی جاتی ہیں. اب ان ہیبٹس کو توڑنا ہے آپ نے, اور یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ اس میں پہلا سٹیپ ہے. آپ پہلے تو کانشیس ہو جائیں کہ یہ میرے اوپر اچھا انفلوئنس نہیں ہو رہا. اگر کانشیس ہی نہیں ہے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, یہ مجھے اس کا بڑا غصہ سا چڑھ جایا کرتا تھا کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ آپ جس روڈ پہ مرضی جا رہے ہوں, دیر از somebody going the wrong way. یہ دیکھا کبھی؟ مجھے اس پہ بہت غصہ چڑھتا تھا کہ یار یہ کیا پرابلم ہے یار, تھوڑا سا مطلب 40 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی ہے, یہ 40 روپے کا پیٹرول نہیں ڈلوانا کہ وہ اوپر سے ہو کر یو ٹرن لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا. سو بٹ واٹ آئی ریئلائز, ایک دفعہ میری ایک سیشن ہو رہا تھا ایک کارپوریٹ سیکٹر میں, اور اس میں ایک صاحب سے یہ بات جب ہوئی کہ ہمیں اس طرح سے لا ابائڈنگ ہونا چاہیے, ہمیں ہماری کوالٹیز میں یہ چیز آنی چاہیے, یہ سب جب میں نے بات کی تو وہ مجھے بعد میں ملے اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ آفٹر اباؤٹ اے منتھ مجھے ملے, کہتے ہیں کہ آپ نے اس دن یہ بات فرمائی تھی, مجھے یہ کبھی اس پہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ غلط ہے. میں اپنی کالونی میں جب جاتا ہوں تو میرے گھر جانے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ میں اوپر سے چکر لگا کے واپس آؤں اور یو ٹرن لے کے اور پھر میرا گھر آتا ہے. اور میں کیا کرتا ہوں کہ جو اس سے پہلے بریک آتی ہے اس میں سے نکال کے تو آئی گو اباؤٹ 50-60 یارڈز رانگ سائڈ پہ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے اس کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا. یقین کریں یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے, دس از اے ویری بگ اسٹیپ ان انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, بیکاز دیٹ از دا اسٹارٹ آف کریکشن. جب میں یہ آپ سے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نا دیٹ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, یعنی دوسروں پر ہمارا انفلوئنس ٹھیک ہو جائے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں بھی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک کیا کریں گے. تو اس سے اگلی چیزیں ہیں پھر کہ اگر آپ مثال کے طور پر اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ کین وی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی این ایفرٹ ان بریکنگ یور ہیبٹس پرائمریلی. ٹھیک ہے جی, ہیبٹس کو توڑنا, یہ جو ہمارا دماغ ہے نا جی, بڑی کمال کی چیز ہے, لیکن اس کے اندر ایک اٹس اے ویری لیزی انسٹرومنٹ. ڈو یو نو دس؟ یور برین ڈز ناٹ لائک یو ٹو ڈو اینی تھنگ ڈفرنٹ فرام واٹ یو آر یوز ٹو ڈوئنگ. اس وجہ سے آپ جیسے ہی وہ کریں گے نا, کبھی غور کیجئے گا کہ آپ جنرلی ایک ہی راستے سے گھر سے اسکول آتے ہیں, ایک ہی راستے سے. دیٹ از اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, یو کین ٹیک اندر روٹ, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نو دیٹ دس از دا وے آئی گو. اور وہ دماغ آپ کو یہ چاہتا ہے کہ بس اب اسی پہ رہو, ہلو نہیں. اور جیسے ہی کوئی آپ کو اس راستے میں رکاوٹ آ جائے تو آپ کی جو پہلی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ پریشانی کی ہوتی ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے دوسرے راستے بھی ہیں, لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اب آپ کو ایک نیا روٹ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو ہیبٹس کیا کرتی ہیں, وہ دماغ کو ریسٹ کرنے پہ اجازت دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ نے ایک طرح سے رسپانس کرنے کی اگر ہیبٹ بنا لی ہے تو دا برین کین ریسٹ. بٹ اف یو وانٹ ٹو چینج دیٹ رسپانس تو پھر اب آپ کو دماغ کو اٹھانا پڑے گا, اچھا پھر میں نے کیا کرنا ہے. اینڈ دس دا برین ڈز ناٹ لائک, کہتا ہے یار جو کر رہے سی نا وہی کری جا. دس از دا وے دا برین ورکس. سو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور اس پر اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس کی کچھ چیزیں اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے آپ کانشیس ہو گئے ہیں. آپ اگر میرے ساتھ یہ شیئر کریں ان لیٹر پروگرامز کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے, مثال کے طور پر مجھے اس طرح کی سچویشن میں غصہ چڑھ جاتا ہے, یا میں اس طرح کی سچویشن میں اسٹریس میں آ جاتا ہوں, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل.
جی سر جیسا کہ معیار سے جو گری ہوئی بات ہے بلو دا بیلٹ جو ٹاک ہے وہ بھی ہمارے کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بڑا اثر رکھتی ہے. اگر اب ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسے مثالیں ہیں جو لوگ بہت ہی فضول گری ہوئی بات کر دیتے ہیں کسی کے منہ پہ یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو اس سے ہم اگر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں رہ کے, یا اگر ہمیں اس کی عادت ہے, تو ہاؤ کین وی اوور کم دس؟ اگر عادت ہے اور آپ یہ عادت توڑنا چاہتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. یعنی دیکھیے وہی بات کہ آپ کا یہ احساس جو ہے کہ یہ میرے معیار کی بات نہیں ہے, پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے. اگر یہ احساس ہی نہیں ہے تو کریکشن کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو اس کو ریکگنائز کرنا ہے. سو being conscious of the fact that there is something wrong is the first step in correction. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب یہ بات کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, وہ اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں جی, جو اگر آپ مجھے شیئر کر سکیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ پرابلم ہے جس کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر یعنی آپ اپنی لینگویج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لینگویج سے میری مراد ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز سرٹن ورڈز. تو اس میں ایک بڑا اچھا کام جو چیز رول پلے کرے گی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں, پھر اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کبھی غور کیا اپنے ہمارے گھروں کی, ہمارے اسکولوں کی ایک نارم ہے, وہ یہ کہ ہمارا جب بڑا کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو سوچنے میں اگر آپ پڑ گئے تو اس کا مطلب آپ کو نہیں آتا ہے نا. یعنی لیٹ سے کسی ٹیچر نے پوچھا ہے کہ واٹ از 8 ملٹیپلائڈ بائی 7, ٹھیک ہے, اور جس نے ایک دم ہاتھ اٹھا دے گا. اچھا کچھ لوگ تو بول بھی دیں گے, ہے نا, بول بھی دیں گے, ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے. لیکن ایک آدمی جو تھوڑا سا سوچنے لگ پڑا ہے وہ سب میں نالائق ہے. اس سے ایک ویلیو ڈیولپ ہوتی ہے ہمارے اندر. وہ ویلیو یہ ہے کہ جب کچھ ہو تو ہمیں فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے, ورنہ ویل بی کنسیڈرڈ ایز ان انٹیلیجنٹ. اور یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. یعنی اگر آپ کا جواب فوراً آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یو آر کوائٹ ان انٹیلیجنٹ, یو آر اونلی گیونگ دی آنسر وچ یو نو دیٹ دا ٹیچر وانٹس ٹو ہیئر. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں, اگر آپ اپنی اس بارے میں کانشیس ہو گئے ہیں کہ میرے لیے اب کچھ الفاظ میں نے نہیں یوز کرنے اپنی زندگی میں, تو پھر اپنی رسپانسز کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اور یہ سوچیں کہ میں جو اب بولنے لگا ہوں ول اٹ ہیو دا رائٹ افیکٹ, کیا وہ ٹھیک الفاظ بولنے لگا ہوں. اس کے نتیجے میں آپ یو ول فیل کہ تھوڑا سا آپ کو لوگ پریشان ہوں گے شروع میں, یار آپ تو اچھے خاصے انٹیلیجنٹ آدمی تھے, آپ پڑھ کے نہیں آتے ہیں. نہیں, اب آپ سوچ کے بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری انسٹیٹیوشنز میں اس چیز کی ترویج نہیں کی جاتی کہ ہم سوچ سمجھ کے بات کریں. یہ کی جاتی ہے کہ جلدی جواب دیں. جلدی جواب دینے کا مطلب ہے کہ سبق پڑھ کے آیا ہوا ہے, اور اگر ڈیلے ہو گیا ہے اور سوچ میں پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, یہ تو غلط ہو گیا معاملہ, پڑھ کے نہیں آیا ہوا. سو بیکاز اٹ از اے میموری اورینٹیڈ اسٹڈی. جو ہم ایجوکیشن ہماری میموری اورینٹیڈ ہے نا, انڈرسٹینڈنگ اورینٹیڈ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن ونس یو بیکم کانشیس آف اٹ کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں, دین یو کین ایکچولی ڈیلے یور رسپانس, سلیکٹ یور پرنسپل اینڈ سلیکٹ یور ورڈز. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ, اور یہ شروع میں ڈیلے ہوگا, بعد میں نہیں ہوگا. وہی بات ہے, آپ کے برین کی جب ہیبٹ دوسری ورڈز بن جائیں گے تو اب وہ آٹومیٹکلی نکلیں گے. جی. So my question was, on what factors do people judge our character on our first meet? ہم پہلے ہی کسی سے ملتے تو کس بنا پہ ہماری پہلی ملاقات میں ہی کوئی ہمیں جج کر لیتا ہے ہمارے کریکٹر کو؟ دیکھیے دوسرا کیا کرتا ہے, اس کو بہت امپورٹنس نہیں دینی چاہیے سیریسلی. وی کین ناٹ جج another person's character, and at least not immediately. I mean, you can be a very good face reader, maybe I'm not, you see, and I always feel that sometimes because I've lived, a reasonably long life, I might start thinking
that I'm a very good judge of face reading. I'm not. I know that I have read faces accurately and I've been very wrong in that as well. ایک آدمی جو ہے جس کے بارے میں I'll give you an example of that. You know, I've been doing these workshops since about more than 10 years now, 12 years. And one day what happened, I was at a place near سیالکوٹ. اس کا نام ہے سمبڑیال. سمبڑیال میں تھا میں, اور سیالکوٹ سمجھ لیں سیالکوٹ میں تھا. اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میری ورک شاپ ہو رہی تھی, اور ورک شاپ کے اندر آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کلاس روم میں آپ جب کھڑے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں, آپ تو ہیو یو ایور یو نو یو وٹنس دس, آپ لوگ کلاس میں آگے بیٹھتے ہیں یا پیچھے بیٹھتے ہیں؟ پیچھے بیٹھتے ہیں. دیٹس گڈ. آگے بیٹھتے ہیں, دیٹ از آلسو ویری گڈ. لیکن اگر آپ آگے بیٹھ کر توجہ نہیں دے رہے تو پھر فوراً نوٹس میں آ جاتے ہیں, ہے نا. یعنی یہ ایک پرابلم ہے. تو جو پیچھے بیٹھے نا وہ ریلیکس کر سکتے ہیں تھوڑا سا ادھر ادھر. تو یہ صاحب بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز سٹنگ ان دا فرسٹ رو, اینڈ مزے کی بات یہ کہ یہ بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے, یہ میں کھڑا ہوں سمجھ لیں مڈل آف دا روم, اور وہ اس اینڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. آئی اسٹل کین ریکال کہ اس طرح لگی ہوئی تھی ہوتی ہے نا جو جگہیں لیکچر روم میں, اس طرح سے. تو وہ اینڈ پہ بیٹھے تھے, اس طرف ایک کھڑکی تھی, اور وہ کنٹینیوسلی کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے. مطلب آئی ایم اے ویری پیشنیٹ اسپیکر وین آئی یوز ٹو ڈیلیور دیز ورک شاپس, اینڈ آئی واز گیٹنگ ڈسٹربڈ, سیریسلی ڈسٹربڈ کہ یار آئی مین خدا کے لیے مطلب اف یو وانٹ ٹو لک آؤٹ سائڈ پیچھے ہی بیٹھ جاؤ کم از کم, مطلب آگے تو نہ بیٹھو یار. تو میرے سے کچھ دیر کے بعد رہا ہی نہیں گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اف یو ریئلی انٹرسٹیڈ گوئنگ آؤٹ, you know, you can go out. This is a voluntary thing, you know, you don't have to, you can't be forced to sit here. اگر آپ کا انٹرسٹ باہر جانے کا ہے تو آپ چلے جائیں. تو وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. وہ کہتے نہیں میں اصل میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں سر, میرا یہ کان سنتا نہیں ہے. میں سن رہا ہوں. See, I judged and I judged wrongly. کہ یہ اصل میں توجہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ کیریکٹر نہیں ہے, یہ اصل میں ہم جو کچھ جج کر سکتے ہیں یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو اپیرنٹ ہوتی ہیں, جو سامنے آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ کئی دفعہ بڑی ڈسیپٹیو ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈسیپٹیو ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں اپنی کم علمی اور ہیوملٹی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. لیٹ دیم جج, ڈزنٹ میٹر, بیکاز if you're working on your character, the results are going to show. Maybe not in a day, not in a week, not in a month, maybe it will take some time. Your thoughts are going to change. You will be a different person. It is like growing a plant. میں جب یہ کرتا ہوں نا جی ورک شاپس وغیرہ, تو اپنی ورک شاپ, کیونکہ یہ ساری کی ساری جو میری وہ ورک شاپس ہوتی ہیں وہ پروسیس اورینٹیڈ ہوتی ہیں. پروسیس اورینٹیڈ کا مطلب ہے آپ نے اپنی محنت کرتے جانا ہے, بس چھوڑ دیں ریزلٹس کیا نکلتے ہیں, نکل آئیں گے. تو پروسیس اورینٹیشن کی جو سب سے اچھی مثال ہے, جس طرح میری پچھلی دفعہ بات ہوئی, وہ پلانٹیشن ہے. آپ پلانٹس لگانے میں یہی کر سکتے ہیں کہ صحیح موقع پر صحیح جگہ پہ پانی دے دیں, کھاد ڈال دیں, انسیکٹیسائڈ ڈال دیں, یہی کر سکتے ہیں. پھل لگا نہیں سکتے. یو کین ناٹ گرو فروٹس. میں پوچھتا ہوں اپنے سیشنز میں کہ آپ میں سے کوئی زمیندار ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں جی. کیا اگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گندم اگاتے ہیں. میں نے کہا واقعی آپ اگاتے ہیں گندم؟ اگا سکتے ہیں. کس طرح اگاتے ہیں؟ مطلب پودے کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں کہ چل اگ. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آل یو کین ڈو از ٹو اڈاپٹ دا پروسیس. اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. اینڈ دس از اٹس ایگزیکٹلی دا سیم ود ریئل لرننگ ایز ویل. یہ ہے جو اصل پرابلم ہے. آپ کی جو حقیقت, کبھی خود جان کے اپنے شوق سے کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ میں سے کسی نے ٹینس کھیلنی کی یا بیڈمنٹن یا کچھ بھی کوئی چیز, کوئی گیم کھیلنی سیکھی ہے خود شوق سے؟ لیکن ایک اور ہیبٹ سیکھی ہے شوق سے. وہ کیا سیکھی؟ سر رائٹنگ. اوکے, ناؤ واٹ آئی کین ٹیل یو, آپ کمپیوٹر پہ لکھتی ہیں؟ نو سر,
اوکے हैंड राइटिंग Hand writing. लाइक आप में से- आर्टिकल राइटिंग ہاں ٹھیک, بریلینٹ بریلینٹ. اب آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ آپ اپنے یہ پوری چیزیں جو ہے نا جو لکھتے جا رہی ہیں ان کو سیف رکھیں, ٹھیک ہے, اینڈ دین آفٹر اے ایئر لک ایٹ یور فرسٹ آرٹیکل دیٹ یو روٹ اینڈ یو ول سی دیر از اے ٹریمنڈ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ, بٹ جسٹ بیکاز یو آر پریکٹسنگ اینڈ گوئنگ تھرو دا پروسیس دا ریزلٹس آر چینجنگ. ٹھیک ہے, آپ میں سے کسی نے باڈی بلڈنگ کی طرف بھی کوئی شوق بنا, کبھی بنا کی چھوڑ دی؟ میری طرح کے ہیں آپ, یو نو, وہ میں کیا 10 دن ڈنڈ شنڈ نکالے اس کے یار کچھ ہوا ہی نہیں, کی فائدہ. ہاں وہ اس لیے کیونکہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو گئے. اب اگر جس دن آپ پروسیس اورینٹیڈ ہو جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے, دس از گوئنگ ٹو بی مائی دس از واٹ آئی ول ڈو, تو آپ کے ریزلٹس بھی نکل آئیں گے. اصل میں لرننگ از لائک اوکے, لائک فار انسٹنس لرننگ ٹو بیٹ. If you have never held a bat in your hand and faced a bowler, آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں بیٹنگ نہیں آئے گی. آپ ٹنڈولکر کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھ لیں تب بھی نہیں آئے گی, جو مرضی کر لیں. You will have to do it, you will have to go through the process. یہ پروسیس اختیار کریں گے تو ہوگا. اور یہی معاملہ اصل میں کیریکٹر کا ہے. کیریکٹر ڈیولپ آپ جب خود کانشیس ہو جاتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہا جی, خود کانشیس ہو جاتے ہیں تو آپ یو اسٹارٹ دا پروسیس اینڈ اٹ ول اسٹارٹ شوئنگ ریزلٹس. یہ جو انفارچونیٹ بات ہوئی, بہت زیادہ انفارچونیٹ بات ہوئی, وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا جی, 75 سال لاسٹ 75 to 80 ایئرز میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اصل میں آپ کو بظاہر اچھے بنانے کی کتابیں ہیں. یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے, ہاؤ ٹو ڈو گیٹ دس, ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ, یو نو, ہاؤ ٹو گیٹ اے گڈ جاب, یہ سب چیزیں اندر سے کیسا ہونا ہے مجھے. ٹھیک ہے جی, تو پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں جی, انشاءاللہ.